بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج ہم بات کریں گے ملکی سیاست کے بارے میں، جہاں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور PMLN دونوں میں ملاپ ہوا۔ کل بڑی پیار محبت کی باتیں وہاں ہوئیں، اور پھر سے ایک نئے اتحاد کا آغاز ہوا۔ جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس ساری کارروائی میں ایک طرف تو زرداری صاحب اور دوسری طرف زرداری صاحب کو سڑکوں پہ گھسیٹنے والے شہباز شریف صاحب پیش تھے۔ مریم تھوڑا سا رول اس کا پہلے کی نسبت کچھ کم نظر آیا۔ دوسری طرف نون لیگ کے جو بڑے بڑے اداکار وہ مسنگ تھے۔ کیوں مسنگ تھے؟ کسی اختلاف کی وجہ سے۔ خواجہ سعد رفیق نظر آئے، لیکن اس میں شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، یہ لوگ نظر نہیں آئے، جو کہ بالعموم نون لیگ کے مختلف معاملات میں پیش ہوتے ہیں۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان نظر نہیں آئے وہاں پہ، جو کہ میں ہمیشہ ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ مجھے اس بات کا انتہائی انتظار ہے عرصہ دراز سے کہ کوئی مجھے یہ بتائے کہ مولانا نے اپنی سیاسی زندگی جو کہ 30-40 سال پہ محیط ہے، اس میں کوئی ایک ایسا کام کیا جو پاکستان کے مفاد کے لیے خاص طور پہ کیا گیا ہو۔ وہ کوئی بھی بتائے، لیکن آج دن تک مجھے کسی نے بتایا نہیں۔ بہرصورت وہ بھی مسنگ تھے۔ یہ میٹنگ اچانک کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، یا اس کے مقاصد کیا ہے؟ ہمیں یہ بتایا گیا اس میٹنگ کے نتیجے میں کہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں یہ ہم اتحاد دوبارہ کر رہے ہیں، اور وسیع تر مفاد جو ہے اس کے حالات یہ تھے کہ کل 5 فروری جب پورے ملک کو متحد ہو کے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا تھا، یہ حضرات اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے موجودہ حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ اب عوام کو بیوقوف بنانا وہ تو ہر سیاستدان کرتا ہے۔ ہم نے تنگ آ کے کہ یہ 2 پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ باریاں آپس میں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں، PTI کو ایک موقع دیا، لوگوں نے ووٹ دیے تھرڈ آپشن سمجھتے ہوئے، اس سے بھی کافی مایوسی ہوئی۔ سب سے بڑی مایوسی یہ کہ جتنے بڑے بڑے کرپٹ لوگ جن کے اوپر خود عمران خان الزام لگایا کرتے تھے، وہ سب باری باری چھوٹتے جا رہے ہیں۔ خورشید شاہ کی بھی ضمانت ہو گئی، سب باتیں بھول جائیں، ختم ہو جائیں گے۔ جب ضمانت ہوئی تو اس وقت کہا گیا کہ اس کیس میں تو ہے ہی کچھ نہیں، تو 2 سال تو وہ صاحب اندر رہے۔ یہ کوئی کہے کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی تو یہ تو ماننے کی بات نہیں ہے۔ ایک میٹر ریڈر جب اتنا امیر ہو جاتا ہے تو لازماً میٹر ریڈر کے ہاتھ میں کوئی سونے کی کان تو نہیں آئی، تو کہیں سے پیسہ تو اس نے بنایا۔ یہ بات قسمت ملک ہے جہاں پہ ہم لٹنے کے بعد بھی لوٹنے والے کو پہچان نہیں سکے، اور اپنا پیسہ جو گوا دیا ہم نے وہ واپس نہیں لا سکے۔ ہم عمران خان سے بعض معاملات میں جو وعدے کیے نہیں پورے ہوئے، ان پہ مایوسی ضرور ہے، لیکن اس مایوسی کا کیا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے 30 سال حکومت کی اس ملک کے اوپر، کئی دفعہ ان کو موقع ملا، ان کو واپس لے آئے جن سے تنگ آ کے ان کو کیا تھا۔ کیوں نہیں قوم سوچتی کہ ہمیں کوئی اور بھی آپشن دیکھنی چاہیے، کوئی اور بھی لیڈر ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی نہیں ملتا تو میرے نقطہ نگاہ سے پھر بھی عمران خان بہتر ہے ان لوگوں سے جو 3 4 دفعہ حکومت کر چکے ہیں۔ ان کا ٹریک ریکارڈ اگر آپ دیکھیں تو وہ اتنا خوفناک ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ہمارے لوگوں کی کیا عقل ماری گئی کہ وہ ان کو بار بار پھر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ کرپشن زندگی کا ایک لازم ملزوم حصہ سا بن کے رہ گیا ہے، جو بڑی دکھ کی بات ہے۔ اب یہاں پہ اگر یہ پھر قومی مفاد کا نعرہ لگا کے اور اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے پبلک میں آ جائیں اور پبلک ان کی پذیرائی کرے تو وہ بڑی دکھ کی بات ہے۔
ووٹ تو عوام نے دینا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی کو اور کو، مجھے، آپ کو یا فوج کو یا پولیس کو، کسی کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ عوام کے ووٹ کے حق کو کمپرومائز کرے۔ یہ عوام کا حق ہے، لیکن عوام کا بھی فرض ہے کہ وہ ووٹ کا صحیح استعمال کریں، صحیح لوگوں کو ووٹ دیں۔ میں ایک پہلو صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ ہمارے کان پک گئے ہیں ان لوگوں سے سنتے ہوئے کہ جناب ہماری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ بدقسمت ہے پاکستان، جہاں پکڑے نہیں جا رہے، سزائیں نہیں ہو رہی، ورنہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیسی؟ زرداری صاحب کے جو فیک اکاؤنٹ تھے ان کا دیکھ لیں، اربوں روپے جن لوگوں کے اکاؤنٹ میں ان کو پتہ ہی نہیں کہ میرے اکاؤنٹ میرا فلودے والا کوئی، اس کو پتہ نہیں کہ اس کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہے، اور وہ زرداری صاحب وہاں سے نکال کے استعمال کر رہے ہیں۔ کانٹیکنا کا کیس، $60 ملین پڑا ہوا ہے جناب سوئس بینکوں میں، اور ادھر کوئی ایک وزیر اعظم نے اپنی وزارت عظمیٰ گوا دی لیکن چٹھی نہیں لکھی کیس چلانے کے لیے۔ اور یہی پی ایم ایل این کا حال ہے، بے شمار آپ نے دیکھے کہ اکاؤنٹس یہاں پہ کوئی چپڑاسی کا ہے، کوئی رمضان شوگر مل کے کلرک کا ہے، لیکن ان میں اربوں روپیہ ہے، لیکن اربوں روپیہ بالآخر وہ جاتا انہی کے پاس ہے، شریف فیملی میں۔ پھر بھی اتنی دیدہ دلیری، اتنا جھوٹ کہ آپ کے منہ پہ کہتے ہیں جناب ہم نے تو کبھی دہلے کی کرپشن نہیں کی، لیکن ہمیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہماری ہو رہی ہے۔ اچھا، جب میں نے یہ کہا کہ اگر ہم نے انہی لوگوں کو واپس لے کے آنا ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ ہم اسی شخص کو رہنے دیں جو آج موجود ہے۔ وہ کیوں میں نے کہا اور وہ کیوں بہتر ہے؟ آپ دیکھیے کہ جب میاں شہباز شریف چیف منسٹر تھے اور میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے، تو وہ جو کرپشن ہوتی تھی اس کا ہمیں کیوں ثبوت نہیں ملتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ موٹر وے میں جو زمینیں کھائی گئیں اس کا ریکارڈ جلا دیا گیا، جل گیا۔ قرض اتارو ملک سنوارو ریکارڈ جل گیا۔ ایل ڈی اے نے لاہور میں جو کچھ پلاٹ ادھر ادھر کیے وہ بھی ریکارڈ جل گیا۔ میٹرو بس ملتان میں جو کچھ ہوا ریکارڈ جل گیا۔ سستی روٹی سکیم ریکارڈ جل گیا۔ نندی پور پاور پلانٹ ریکارڈ جل گیا۔ نیلم جینم پاور پروجیکٹ اس کا بھی سنا ہے کہ ریکارڈ جل گیا۔ دانش اسکول سکیم ریکارڈ جل گیا۔ اب آپ دیکھیے کیا یہ جو 3.25 سال 3.5 پونے 4 سال گزرے ہیں عمران خان کے، ان میں کوئی ریکارڈ جلا ہے؟ اپوزیشن تو روزانہ کہتی ہے کہ یہ بڑے ڈاکو ہیں، چور ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن کم از کم میں نے کوئی سرکاری ریکارڈ تو جلتا نہیں دیکھا۔ اگر انہوں نے چوری کی ہے تو جب بھی کبھی کوئی انکوائری کرے گا سرکاری ریکارڈ وہیں ہے، انکوائری کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ریکارڈ جل جائے تو پھر آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ ثبوت شواہد کہاں سے آئیں گے؟ سندھ میں تو ساری حکومت اس کام پہ چونکہ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ ریکارڈ تک پہنچنا مشکل ہے، لیکن باقی جگہوں پہ تو ریکارڈ موجود ہیں۔ سو اگر آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے تو یہ جو بیوقوف ہمیں بنانے کا سلسلہ شروع ہے کہ عوام کے وسیع تر مفاد میں ہم اکٹھے ہو گئے، یہ وہی اکٹھے ہوئے ہیں جو بلاول کہتے تھے کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، غدار ہے، اور نون لیگ کہتی تھی کہ زرداری صاحب کو ہم لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، اور شہباز شریف صاحب نے کہا تھا میرا نام بدل دینا اگر میں نہ گھسیٹوں تو یہ وہ حالات ہیں جو کہ ملکی سیاست کے اس وقت ایک طرف تو مسائل ہیں، دہشت گردی، دوسری طرف اکانومی کے ایشوز، اکانومی بہت برے حال میں ہے، پھر تیسری چیز آپ دیکھ لیجئے کہ کرونا کی کوئی 4تھی 5ویں لہر آ گئی ہے، لوگ مر رہے ہیں، وہ بھی چل رہا ہے سلسلہ۔ اور آخری بات یہ کہ ہماری عدالتیں اور جو باقی ادارے ہیں ان کا برا حال ہے، وہ کوئی بھی ملک کے مفاد میں کام کرنے کو تیار نہیں۔ تو جو یہ حالات ہیں ان میں
اگر ریکارڈ نہیں جلے اور پھر بھی کام چلتا رہا ہے تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ پھر بھی ہم جس لیڈر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لاکھ برا صحیح لیکن ان حضرات سے بہتر ہے۔ بہت بڑا کنسرن آج عوام کا مہنگائی ہے، مہنگائی بہت ہی کمر توڑ ہے، بالکل میں مانتا ہوں، لیکن کیا اپوزیشن کے پاس کوئی ایسا الادین کا چراغ ہے جس سے وہ مہنگائی ختم کر دیں گے؟ آج مہنگائی پوری دنیا میں ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن کے پاس کوئی ایسی حکمت عملی ہے جس سے مہنگائی کم ہوگی۔ اس میں ہمارے عوام کا بھی، ہمارے لوگوں کا بھی عمل دخل ہے، جو غیر اخلاقی طور پہ چیزیں پاکستان میں مثال کے طور پہ آج کل کھاد کی قلت ہے، لیکن یہ نہیں کہ کھاد ہے نہیں، کھاد بہت ہے، لیکن ہمارے اپنے لوگ ہیں جو کہ بلیک کرنے کے لیے اس کو سٹوریج گوداموں میں غائب کی ہوئی ہے، ذخیرہ اندوزی، یا افغانستان کو غیر قانونی طریقے سے بھیج دے، اسمگل کر دے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اپنے اخلاق سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے تباہی پھیری ہوئی ہے۔ تو بہت کچھ خراب ہے اس ملک کا جو ٹھیک ہونے والا ہے اور ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن اس میں ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے اپنے لیے اچھا لیڈر چننا چاہیے، اور اچھے لیڈر کے ساتھ ساتھ پھر عوام کو خود شعور ہونا چاہیے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ہمیں اسے سنوارنا ہے۔ اس میں بہت کچھ خراب کیا ہے ہمارے حکمرانوں نے، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کو سنوارا جائے تاکہ ملک آپ کا ترقی کر سکے، آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے بہتر زندگی مہیا کر سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔